الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد۔ اس رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک سب سے بڑی فضیلت جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، یہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی مقام پہ بیان فرمایا، اس کا بیان، رمضان کے روزوں کا بیان کئی اور میں نہیں ملتا۔ اسی طرح پورے قرآن کریم میں صرف ایک ہی مہینے کا نام ملتا ہے، وہ ہے رمضان، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں۔ ہر نماز کے بعد طے کر لیں 10 منٹ قرآن کو دیں گے، 20 منٹ قرآن کو دیں گے، روز کے آپ کے 3 4 5 پارے بڑے آرام سے ہو جائیں گے۔ رات کو ایک پارہ آپ امام کے پیچھے سن لیں گے، رات کو ایک پارہ آپ قیام میں پڑھ لیں گے، دن میں 3 4 پارے آپ ایسے ہی پڑھ لیں، 10 منٹ 15 منٹ ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کس طرح قرآن کریم کی تلاوت آپ کا معمول بن جائے گی۔ کتنے آسانی سے آپ 2 3 4 قرآن کریم اس مہینے میں تلاوت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے انشاءاللہ مکمل کر لیں۔ تو اس مہینے کو خاص کر لیں، اس مہینے کو خاص کر لیں قرآن کے لیے۔ قرآن کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ایک موقع پہ 3 مرتبہ آمین کہا منبر پر چڑھتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے 3 وجوہات بتائیں۔ آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے اس کے لیے یہ تباہی بربادی ہو، اور میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو پائے اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا سکے، ان کے لیے تباہی بربادی، اور میں نے کہا آمین۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا پروانہ جاری نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے تباہی بربادی ہو، میں نے کہا آمین۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی، اس رمضان کے مہینے میں محنت کرنی ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی وہ راضی کر کے، اس کی رحمت اور رضا حاصل کر کے اپنی جہنم کو اللہ تعالیٰ سے حرام کرا دینا، اپنی مغفرت اور بخشش کو اللہ تعالیٰ سے واجب کرا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، اس مہینے میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے سے اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔